دوستو آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ لے کر آئے ہیں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ لاہور کے ایک چھوٹے سے قصبے کی بات ہے۔ ایک بلڈنگ میں کچھ لوگ رہتے تھے جو آپس میں مل جل کر رہتے تھے۔ اچانک اس بلڈنگ کے ایک فلیٹ سے بدبو آنے لگی جو اتنی بری تھی کہ لوگوں کا وہاں سے گزرنا مشکل ہو گیا۔ جب بھی لوگ کام سے گھر واپس آتے یا خواتین گھر سے نکلتی تو اس بدبو سے بچنے کے لیے اپنی ناک پر رومال رکھ کر ہی گزرتی تھی۔ شروع میں لوگوں نے سوچا کہ شاید بلڈنگ میں کوئی چوہا یا بلی جیسا جانور مر گیا ہوگا۔ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کی پوری طرح سے تلاشی لی لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ جیسے جیسے دن بیتتے گئے بدبو اور زیادہ بڑھتی گئی۔ پھر دھیرے دھیرے سب کو یہ احساس ہوا کہ یہ کسی جانور کی نہیں بلکہ کسی انسان کی لاش کی بدبو ہے۔ یہ سن کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لیکن آخر معاملہ کیا تھا؟ اس بلڈنگ کے فلیٹ سے انسانی لاشیں جیسی بدبو کیوں آ رہی تھی؟ آخر ایسا کیا حادثہ ہوا تھا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا؟ اس بلڈنگ میں 4 اپارٹمنٹ تھے، 701، 702، 703 اور 704۔ اب لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ 701 والے نے 702 والے سے پوچھا اور اسی طرح سبھی آپس میں پوچھ گچھ کرنے لگے۔ پھر سبھی نے مل کر 704 والے فلیٹ میں رہنے والے شخص سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب سب وہاں پہنچے تو اس شخص نے دروازہ کھولنے سے منع کر دیا۔ شروع میں لوگوں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا لیکن بعد میں سب کو یہ محسوس ہوا کہ جتنی بھی بدبو آ رہی تھی وہ سب اسی فلیٹ سے آ رہی تھی۔ جب لوگوں نے لگاتار دروازہ کھٹکھٹایا اور کافی کوشش کی پھر بھی کوئی جواب نہیں ملا، اچانک اسی کمرے سے بدبو کی جگہ خوشبو آنے لگی۔ اس سے سب کو یہ احساس ہوا کہ کمرے کے اندر جو بھی شخص ہے اس نے ابھی روم فریشنر کا استعمال کیا ہے۔ لوگ فوراً نیچے آئے اور بلڈنگ کے مینیجر سے بات کی۔ انہوں نے کہا، سر ہمارے فلیٹس میں بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے، کرم فرما کر اس کا کوئی حل نکالیں۔ لیکن مینیجر نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور وقت بیتتا گیا۔ جیسے جیسے بدبو بڑھتی گئی لوگوں نے یہ ٹھان لیا کہ وہ اس کمرے میں رہنے والے شخص سے بات کر کے ہی رہیں گے اور اسے اپنے فلیٹ کی صفائی کرنے کے لیے کہیں گے۔ اس فلیٹ میں ذلیل نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ جب دوسرا اپارٹمنٹ کا ایک شخص اس کے کمرے میں باہر کھڑا کچھ سوچ رہا تھا تبھی ذلیل کمرے سے باہر آیا۔ اس کے سامنے کھڑے شخص نے ذلیل کو دیکھ کر کہا، تمہارا اپارٹمنٹ سے بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے اور اس بدبو کی وجہ سے ہمارے ساتھ والی منزل پر کھڑا ہونا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ تمہیں اپنے کمرے کی صفائی کر لینی چاہیے، ہو سکتا ہے تمہارے کمرے میں کوئی جانور مر گیا ہو۔ ذلیل نے جواب دیا، اچھا بدبو آ رہی ہے، مجھے تو کوئی بدبو محسوس نہیں ہو رہی اور اس بارے میں مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ خیر جب میں شام کو کام سے لوٹوں گا تب صفائی کر لوں گا۔ اتنا کہہ کر ذلیل فوراً وہاں سے نکل گیا۔ وہ شخص وہیں کھڑا سوچنے لگا، ہم لوگ باہر کھڑے ہو کر اتنی بدبو سے پریشان ہو رہے ہیں اور یہ شخص اپنے کمرے میں رہتے ہوئے اس بدبو کے ساتھ کیسے جی رہا ہے؟ وہ شخص جلدی ہی بلڈنگ کے باقی گھروں کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ ذلیل کی حرکتیں اسے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ سب لوگ مل کر بلڈنگ کے مینیجر کے پاس گئے اور اس معاملے پر گفتگو کی۔ تب انہیں یاد آیا کہ دہلی میں کچھ دن پہلے ایسا ہی ایک معاملہ ہوا تھا جہاں ایک شخص نے ایک لڑکی کو بے رحمی سے قتل کر کے اس کے ٹکڑے فریج میں رکھ دیے تھے۔ اب انہیں شک ہونے لگا کہ کہیں ایسا ہی کچھ 704 نمبر کے کمرے میں نہ ہو رہا ہو۔ 704 میں رہنے والے ذلیل اور اس کی بیوی باقی لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ اس بلڈنگ کے باقی فلیٹس میں لوگ آپس میں کافی مل جل کر رہتے تھے لیکن ذلیل ہمیشہ چپ چاپ رہتا تھا اور صرف اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس کی بیوی بھی کسی سے زیادہ گلتی ملتی نہیں تھی، بس چپ چاپ رہتی تھی۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید ان کے کمرے میں کوئی بڑی مصیبت چل رہی ہو۔ جب کوئی حل نہ نکلا تو سب نے مل کر پولیس کو کال کر دیا۔ پولیس آئی اور بلڈنگ کے مینیجر نے انہیں 704 نمبر کے فلیٹ کے باہر لے جا کر بدبو کے بارے میں بتایا۔ پولیس والوں نے بدبو کا محسوس کرتے ہی اندازہ لگا لیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے کیونکہ ایسے معاملات انہوں نے پہلے بھی دیکھے تھے۔ پولیس نے وہاں کھڑے لوگوں کی مدد سے دروازہ توڑ دیا۔ جیسے ہی دروازہ ٹوٹا اندر سے اتنی تیز بدبو آئی کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور لوگ سانس روک کر پیچھے کی طرف بھاگنے لگے۔ بدبو اتنی زیادہ تھی کہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ پولیس نے ماسک لگا کر پھر سے کوشش کی اور کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی پولیس نے دیکھا کہ زمین پر لکڑی کاٹنے والی آری پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر پولیس کو شک ہوا۔ سب سے پہلے پولیس بیڈ روم میں گئی، پہلے غسل خانے کی جانچ کی لیکن وہاں کچھ نہیں ملا۔ اس کے بعد انہوں نے فریج کی طرف دیکھا کیونکہ انہیں شک تھا کہ دہلی والی واردات یہاں بھی دہرائی گئی ہوگی، لیکن فریج میں کچھ نہیں ملا۔ پھر پولیس والے باورچی خانے میں پہنچے۔ وہاں جو انہوں نے دیکھا اس سے انہیں ساری صورتحال سمجھ میں آ گئی۔ باورچی خانے میں 2 بالٹیاں اور ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا جن میں خون بھرا ہوا تھا۔ خون کے ساتھ ان بالٹیوں میں چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے بھی تھے، لیکن ابھی بھی یہ واضح نہیں ہو پایا تھا کہ یہ گوشت کے ٹکڑے کسی جانور کے ہیں یا انسان کے۔
ان میں سے کئی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں ضرور کچھ غلط ہوا ہے، کچھ نے تو یہ بھی اندازہ لگایا کہ شاید یہ لوگ قصائی ہیں اور جو یہ سارے ٹکڑے ہیں وہ کسی جانور کے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ان کی یہ سوچ بدل گئی جب انہوں نے ایک بالٹی میں ایک انسانی ٹانگ دیکھی۔ اس کے علاوہ وہاں اور بھی چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے تھے۔ پولیس نے مزید گہرائی سے جانچ کی اور پایا کہ باورچی خانے میں ایک پریشر کوکر بھی ہے جو ڈھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی پولیس نے پریشر کوکر کھولا، ان کے سامنے ایک اور چونکا دینے والا منظر تھا۔ پریشر کوکر کے اندر بھی گوشت کے کئی ٹکڑے بھرے ہوئے تھے۔ چولہے پر ایک توے پر کچھ پکا ہوا پڑا تھا، جسے جب دھیان سے دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ اس توے پر بھی گوشت کے جلنے کے نشانات تھے۔ پولیس کے ذہن میں سوال اٹھ رہے تھے کہ آخر وہ انسان کون تھا جسے اس طرح سے قتل کر کے کاٹ دیا گیا۔ اسی دوران پولیس کو ایک کٹی ہوئی چوڑی ملی جو کسی عورت کی تھی۔ اب انہیں سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ سبھی ٹکڑے ایک عورت کے ہیں۔ اب تک ان کے پاس ایک سراغ تھا، لیکن انہیں پتہ کرنا تھا کہ یہ عورت کون تھی۔ پولیس نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک جوڑا رہتا ہے، جلال اور اس کی بیوی مبینہ۔ جلال کو صبح دیکھا گیا تھا، لیکن مبینہ کو 2-3 دن سے کوئی نہیں دیکھ پایا تھا۔ اب پولیس کو شک تھا کہ شاید یہ مبینہ ہی ہے، لیکن سچ کیا تھا یہ جلال ہی بتا سکتا تھا۔ پولیس نے طے کیا تھا کہ انہیں جلال کو پکڑنا ہوگا، لیکن ایک مسئلہ تھا، اگر انہوں نے اسے اچانک پکڑ لیا تو وہ بھاگ سکتا تھا اور پھر اسے ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے پولیس نے منصوبہ بنایا کہ وہ 2 پولیس والوں کو سادہ کپڑوں میں عمارت کے اندر چھپا دیں گے، جبکہ باقی لوگ باہر اس کے آنے کا انتظار کریں گے تاکہ جلال کو بھاگنے کا موقع نہ ملے۔ جیسے ہی شام ہوئی، جلال کام سے واپس آیا۔ پولیس نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پولیس والوں نے فوراً جلال کو پکڑ لیا۔ جب اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس کے کمرے میں کیا ہو رہا تھا اور اس کی بیوی کہاں ہے، تو جلال کے ہوش اڑ گئے۔ پھر وہ کہنے لگا، صاحب چلو کمرے میں بیٹھ کر میں آپ کو ساری سچائی بتاتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ ان سب چیزوں میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ پولیس والے نے کہا، غلطی کس کی ہے یہ تو ہم پتہ کر ہی لیں گے، لیکن تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں کھل کر بتاؤ۔ جلال نے جلدی سے سگریٹ کا کش لیا اور پھر اپنی بات شروع کی۔ اس نے بتایا، میں ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا اور محنت مزدوری کرتا تھا۔ جب میں جوان ہوا تو میرے ماں باپ دنیا سے چل بسے۔ اب میں بالکل بے سہارا ہو گیا تھا۔ بے روزگار تو میں پہلے ہی تھا، کبھی کام ملتا کبھی نہیں، لیکن پھر میں ایک مستقل جگہ پر نوکری کرنے لگا۔ وہ ایک پرچون کی دکان تھی۔ میں دکان اچھے سے چلا رہا تھا۔ آس پاس کے لوگ وہاں سے سامان خریدتے تھے اور میری بھی بہت عزت کرتے تھے۔ میری کافی جان پہچان ہو گئی تھی، لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ اس دکان پر ایک عورت آئی جو سامان خرید کر چلی گئی۔ وہ اکثر میری دکان پر آنے لگی اور مجھے وہ اچھی لگنے لگی۔ کچھ دن تو بڑے اچھے گزرے، لیکن اچانک ایک حادثہ ہوا۔ ایک کار کی ٹکر سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میرا کافی خون بہہ گیا۔ مجھے خون چڑھایا گیا تاکہ میری جان بچ سکے۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا، لیکن کچھ مہینوں بعد پھر سے بیمار پڑ گیا۔ جب میں نے ہسپتال جا کر اپنے ٹیسٹ کروائے تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے۔ میں نے مزید ٹیسٹ کروائے اور اندازہ ہوا کہ جس خون سے میری جان بچائی گئی تھی اسی کی وجہ سے مجھے یہ بیماری ہوئی ہے۔ میں نے علاج کروانا شروع کیا اور پھر سے اپنا کام پر لوٹ آیا۔ اسی دکان پر پھر سے میری ملاقات اسی لڑکی سے ہوئی جس کا نام پینا تھا۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے اور بھی قریب آ گئے تھے، کیونکہ اب دوستی محبت میں اور محبت شادی میں بدلنے والی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب ہم نے شادی کر لی۔ ہم دونوں ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اب خرچے کافی بڑھ چکے تھے۔ پہلے تو میں اکیلا تھا، اب بیوی آ چکی تھی۔ میں نے اپنا چھوٹا سا مکان کرائے پر دے رکھا تھا، جہاں سے مجھے 35,000 روپے ماہانہ کرایہ مل رہا تھا۔ خود میں ایک فلیٹ میں کم کرائے پر رہنے لگ گیا، جہاں میرا خرچہ صرف 10,000 روپے آتا تھا۔ اس طرح میرے پاس 25,000 روپے سیدھے بچنے لگے۔ دوسری طرف میں پرچون کی دکان پر نوکری بھی کر رہا تھا، جس سے ہمارا گزارا اچھی طرح چل رہا تھا۔ میری بیوی شادی سے پہلے اپنے چاچا کے ساتھ رہتی تھی، کیونکہ اس کے ماں باپ کے بیچ لڑائی جھگڑے چل رہے تھے۔ اس کی ماں اپنے 5 بیٹیوں کو لے کر الگ گھر میں اپنے چاچا کے ساتھ رہنے لگ گئی تھی، کیونکہ چاچا بہت اچھے انسان تھے۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب اس کے چاچا کی موت ہو گئی۔ اس دکھ کو وہ سہ ہی رہی تھی کہ کچھ مہینوں بعد اس کی ماں بھی فوت ہوگی۔ اب یہ 5 بہنیں مل کر محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرنے لگی۔ اسی دوران میری ملاقات مبینہ سے پرچون کی دکان پر ہوئی تھی اور آج ہم دونوں میاں بیوی بن کر رہ رہے تھے۔ ہمارا کاروبار اچھا چل رہا تھا اور ہم ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے، لیکن اچانک ایک دن پرچون کی دکان کسی وجہ سے بند ہو گئی اور میری نوکری ہاتھ سے چلی گئی۔ اب ہمارا گزارا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ نوکری چھوٹنے کے بعد گھر میں پیسوں کی تنگی آ گئی تھی اور گھریلو جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ مبینہ مجھ سے ہر وقت پیسوں کا مطالبہ کرتی، ہر وقت اس کی زبان پر پیسوں کی باتیں رہتی کہ میں کہاں سے کھاؤں، کہاں سے پہنوں،
وہ مجھ سے کہتی کہ میں کہیں اور جا کر کام کر لوں۔ کچھ وقت ایسے ہی گزرا اور میں نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اس فیکٹری میں بہت ساری عورتیں بھی کام کرتی تھی، جس پر میری بیوی کو شک ہو گیا۔ جب میں شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا تو وہ مجھ پر شک کرتی اور طرح طرح کی باتیں سناتی۔ کبھی میرا موبائل چھین لیتی تو کبھی بہانے بنا کر بری بری باتیں بولتی، جس سے میرا غصہ بھڑک جاتا۔ میں نے اپنی بیوی کو کئی بار صفائی دی، لیکن وہ کسی بھی طرح نہیں سمجھتی۔ ایک دن میں تنگ آ کر اپنی بیوی کو تو تھپڑ مار بیٹھا۔ اس نے روح رو کر پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ جیسے تیسے کر کے میں کام پر نکل گیا۔ پورا دن فیکٹری میں کام کرتا رہا، لیکن میرے ذہن میں بیوی کی باتیں ہی گھوم رہی تھی۔ میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ میری بیوی کو ہدایت دے۔ شام کو جب میں گھر لوٹا اور کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میری بیوی زمین پر گری ہوئی تھی اور اس کے آس پاس کچھ دوائیاں بکھری ہوئی تھیں۔ میں نے بھاگ کر اسے اٹھایا تو اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور اس کی سانسیں نہیں چل رہی تھی۔ میری بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس نے زہر کھا لیا تھا۔ پولیس نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تیری بیوی نے زہر کھا لیا تھا تو نے پولیس میں شکایت کیوں نہیں کی؟ میں نے ڈرتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے ڈر تھا کہ پولیس مجھے ہی مجرم ٹھہرائے گی اور جیل میں بھیج دے گی، کیونکہ غلطی تو میری بیوی کی تھی اور میں بلا وجہ بلی کا بکرا بن جاتا۔ اس لیے میں نے آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتایا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کی لاش کو ٹھکانے لگا دوں، لیکن پوری لاش کو ایسے ہی باہر لے جانا مشکل تھا، کیونکہ میں 7ویں منزل پر رہتا تھا۔ اگر میں لاش کو باہر لے جاتا تو کوئی نہ کوئی مجھے دیکھ لیتا اور سوال کرتا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ اب میں انہیں کیا بتاتا؟ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ بیوی کی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دوں گا اور انہیں ٹھکانے لگا دوں گا۔ سب سے پہلے میں شہر جا کر کچھ اوزار خرید لایا، جیسے کہ ہتھوڑا، آری، لکڑی کاٹنے والا کٹر اور کچھ اور سامان۔ پھر میں گھر لوٹ آیا اور بیوی کی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے لگا، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں یہ کام بہت جلدی نہیں کر پاؤں گا اور تھوڑے ہی وقت میں لاش گلنے سڑنے لگے گی اور بدبو آنے لگے گی، کیونکہ انسان کی لاش کی بدبو جانور کی لاش سے کہیں زیادہ بھیانک ہوتی ہے۔ یہ بات مجھے اچھے سے پتا تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے۔ میں نے ایک پریشر کوکر لیا اور بیوی کی لاش کے کچھ ٹکڑے اس میں ڈال کر ابالنے لگا۔ ابالنے کے بعد میں انہیں توے پر فرائی کر لیتا۔ میرا پریشر کوکر میں ابالنے کا مقصد تھا کہ ٹکڑوں کے اندر سے کوئی بدبو باہر نہ آئے، اور توے پر فرائی کرنے سے پوری طرح سے بدبو ختم ہو جاتی تھی۔ ایسا کرنے سے بدبو کم ہو جاتی تھی، پورے جسم کے حصے پگھل کر پوری طرح سے پتلے ہو جاتے تھے، اور میں انہیں غسل خانے میں جا کر فلش کر دیتا تھا۔ جو گوشت کے ٹکڑے بچ جاتے انہیں میں ایک پلاسٹک بیگ میں ڈال دیتا اور جب کام پر جاتا تو انہیں اپنے ساتھ لے جاتا۔ میں صبح سب سے پہلے اٹھ کر کام پر نکل جاتا تھا تاکہ لوگ مجھے دیکھ نہ پائیں۔ میں اس وقت نکلتا جب آس پاس کے لوگ سو رہے ہوتے تھے۔ پھر میں ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو باہر پھینک دیتا جہاں کتے ہوتے تھے اور ان ٹکڑوں کو کھا لیتے تھے۔ اسی سوسائٹی میں رہنے والے سبھی لوگ اس بات سے حیران تھے کہ یہ کتے ہر روز ہمارے ہی انتظار میں کیوں رہتے ہیں کہ کوئی کھانے کو کچھ دے گا۔ جب لوگ کتوں کی روٹیاں ڈالتے تو کتے انہیں سونگھتے تک نہیں تھے۔ لوگ پریشان تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اصل میں اپنی بیوی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر انہیں ابال کر اور توے پر فرائی کر کے کتوں کو کھلا دیتا تھا۔ جب کتوں کا پیٹ گوشت سے بھر جاتا تو انہیں اور کچھ کیوں چاہیے ہوتا۔ پولیس والے ذلیل کی باتیں سن کر تنگ آ چکے تھے۔ انہیں اس کی باتوں پر ذرا بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہی اپنی بیوی کا قاتل ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے۔ پولیس کو پورا یقین تھا کہ ذلیل نے ہی اپنی بیوی کو مارا ہے اور اب خود کو بچانے کے لیے جھوٹی کہانیاں بنا رہا ہے۔ پولیس نے سوچا کہ اب اس لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے، لیکن پوسٹ مارٹم کس کا کیا جائے؟ ذلیل تو پہلے ہی اپنی بیوی کے جسم کے باقی حصوں کو کتوں کو کھلا دیا تھا، صرف ایک کھوپڑی بچی تھی۔ پولیس نے اب گھر کی پوری تلاشی شروع کر دی تاکہ کوئی اور حصہ مل سکے جس سے پوسٹ مارٹم کروایا جا سکے۔ پولیس ذلیل سے لگاتار پوچھ گچھ کر رہی تھی اور اس کی کافی پٹائی بھی ہو چکی تھی، لیکن ذلیل اب بھی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ذلیل نے پولیس کے ہر سوال کا جواب بڑی چلاکی سے دیا، لیکن پولیس کو یقین ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے۔ پورے محلے میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ ذلیل نے اپنی بیوی کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے اس کی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک اسی وقت پولیس کو ایک گواہ ملا جو ذلیل کی بیوی کے بارے میں جانتا تھا۔ یہ گواہ ذلیل کے پڑوس میں رہنے والی ایک عورت نازیہ تھی۔ نازیہ نے پولیس کو بتایا کہ ذلیل اکثر اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا تھا۔ میں نے کئی بار اسے روتے ہوئے سنا ہے، اور ایک بار اس کی بیوی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اب اور یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ ذلیل کے کسی اور عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔
یہ سن کر پولیس کا شک اور گہرا ہو گیا۔ انہوں نے نازیہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ ذلیل کا کسی اور عورت کے ساتھ تعلق تھا؟ نازیہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے خود اسے کئی بار دیر رات باہر جاتے دیکھا ہے اور اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں کسی اور کو کچھ بتاؤں گی تو وہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ پولیس نے ذلیل پر پوری طرح سے شکنجہ کسنے کی تیاری کر لی تھی۔ انہوں نے اس کی کال ریکارڈنگ اور پیغامات کی جانچ کی۔ وہاں انہیں ایک نمبر ملا جس سے وہ اکثر بات کرتا تھا۔ یہ نمبر ایک لڑکی کا تھا جس کا نام شبانہ تھا۔ پولیس نے فوراً شبانہ کو حراست میں لے لیا۔ شبانہ نے قبول کیا کہ وہ ذلیل کے ساتھ تعلق میں تھی اور ذلیل اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ذلیل اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی راضی نہیں تھی۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ اگر ذلیل نے اسے چھوڑا تو وہ خود کو مار لے گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ واقعی ایسا کرے گی، شبانہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اب پولیس نے ذلیل سے سختی سے پوچھ گچھ شروع کی۔ پٹائی کے بعد ذلیل نے آخر کار سچ اگل دیا۔ اس نے کہا، ہاں، میں شبانہ سے محبت کرتا تھا، لیکن میری بیوی مجھے بار بار دھمکی دیتی تھی کہ وہ خودکشی کر لے گی۔ اس دن جب میں نے اسے تھپڑ مارا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اب وہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن جب میں شام کو گھر لوٹا تو اس نے سچ میں اپنی جان لے لی تھی۔ پولیس افسر نے پوچھا تو اس نے اس کی لاش کو ٹکڑوں میں کیوں بانٹا؟ ذلیل نے کانپتے ہوئے جواب دیا، مجھے ڈر تھا کہ اگر کسی کو پتا چلا کہ اس نے خودکشی کی ہے تو لوگ مجھے قصوروار ٹھہرائیں گے، اس لیے میں نے اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن پولیس کو یہ کہانی ادھوری لگی۔ انہوں نے جانچ آگے بڑھائی اور ذلیل کے گھر کی دیواروں اور فرش سے خون کے دھبے اکٹھے کیے۔ یہ خون ایک تیز دھار والے ہتھیار سے کٹنے کا ثبوت دے رہا تھا۔ پوسٹ مارٹم میں رپورٹ سے پتہ چلا کہ ذلیل کی بیوی کی موت سر پھٹنے سے نہیں بلکہ گلا کاٹنے سے ہوئی تھی۔ پولیس نے ذلیل سے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری بیوی نے خودکشی نہیں کی تھی، تو نے اس کا قتل کیا ہے۔ ذلیل اب پوری طرح ٹوٹ گیا اور اس نے قبول کر لیا۔ اس نے کہا، ہاں، میں نے اسے مارا۔ وہ بار بار مجھے تانے دیتی تھی، مجھے نیچا دکھاتی تھی، اور جب اس نے شبانہ کے بارے میں جان لیا تو اس نے مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ غصے میں آ کر میں نے اس کا گلا کاٹ دیا۔ ذلیل کو گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت میں اسے اپنے گناہوں کی سزا ملی۔ جج نے کہا کہ تیرا گناہ معاف کرنے کے لائق نہیں، تو نے نہ صرف اپنی بیوی کا قتل کیا بلکہ اس کے جسم کے ساتھ جو کیا وہ انسانیت کے خلاف ہے۔ ذلیل کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ شبانہ کو بھی عدالت نے سازش رچنے کے جرم میں 2 سال کی سزا سنا دی۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔